رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واہل بیتہ وَأَوْلِيَاءِ مِلَّتِهِ وَعُلَمَاءِ أَهْلِ سُنَّتِهِ أَجْمَعِينَ أما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ یوم یکون الناس کالفرش المبثوث صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پوری محبت نال دو چار مرتبہ درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شب اسرا کے دولہ فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر درود و سلام دا نصرانہ عقیدت و الفت و ارادت و محبت و پیار پیش کرنے تو بعد اللہ رب العزت دا لاکھ لاکھ بار شکر ہے کہ مالک کائنات نے پاک گھر دے اندر بار وقت حاضر ہو کے کچھ لمحات اپنا ذکر کرنے سننے دی توفیق عطا فرمائی مالک کائنات منو حق بیانی کرنے دی توانو سن کے تے مجھ سمیت عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے پیارے پیارے غلاموں میں قرآن پاک دے 30ویں پارے دے اندروں بڑی مشہور و معروف سورت کریمہ دا ابتدائی حصہ تلاوت کیتا ہے کہ القاریۃ ملکاریہ وما ادراک ملکاریہ یوم یکون الناس کالفرش المبثوث انہاں آیات کریمہ دے اندر رب کریم نے کیڑا اعلان جاری فرمایا کس چیز دی طرف اشارہ کیتا کیونکہ سارے دا سارا قرآن کسے نہ کسے سبب دی بنا تے نازل ہویا اگر انہاں قرآنی آیات نو ملحوظ خاطی رکھیا جائے القاریہ کھڑکھڑانے والی وما ادراک ملکاریہ تم کیا جانو کیا کھڑکھڑانے والی اللہ پاک پہلا خود ہی کہہ رہا کہ کھڑکھڑانے والی پھر کہندا کہ تسی نہیں جانتے کہ وہ کیڑی چیز ہے جڑی کھڑکھڑانے والی ہے پھر اشارہ ہو رہی القاریۃ ملکاریہ وما ادراک ملکاریہ یوم یکون الناس کالفرش المبثوث اللہ پاک فرما رہا پھر ایک دن ایسا آنا ہے کہ جس دن تمام انساناں نے پروانیاں دی طرح بکھر جانا ہے کسی مقام تے پروانیاں دا ہجوم اکٹھا ہویا بھی ہوئے نا ظاہری طور تے اسی کہہ رہے ہیں کہ بڑے پروانے اکٹھے ہوئے دے نا لیکن جس وقت وہ ختم ہو جان انہاں دیاں اڑا آندے جڑے تذکرے نا ختم ہو جان تے کسی دے پار اتھوں ملن گے کوئی اتھے گریا مریا ملے گا کوئی اتھے ملے گا اللہ پاک فرما رہے پھر ایک دن ایسا آنا ہے کہ انساناں نے بکھر جانا ہے تو بھی پروانیاں دی طرح یعنی کہ ایک دن ایسا آ رہی ہے کہ جس دن سب کچھ ختم ہو رہی ہے وہ سورت رحمان دی آیت نو ذرا اپنے ذہن دے اندر لے آؤ کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ہر چیز نے فنا ہو جانا کل من علیہا فان فانی چیزاں نے فنا ہو جانا ہے وما
کل من علیہا فان نیو و یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہاں اگر کچھ باقی رہے گا تو وہ تیرے رب کی بادشاہت رہے گی اور اس کی ذات باقی رہے گی. یہ اللہ پاک نے کھلے اشارے کیتے نا. آج کوئی ہیلے بہانے وسیلے کر کے یہ جان چھڑوا بھی جائے نا کہ میں پکا مسلمان ہاں, داڑھی نہیں رکھدا تے وہ میری غلطی ہے, نماز نہیں پڑھدا تے وہ میری ہے, میں پکا مسلمان. اقبال نے کیا سی خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, کہندا تیری عقل نے تینوں کیا پڑھ کلمہ پڑھ لیا تے کی حاصل ہویا. خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اقبال فرماندے سینہ بند دے اندر دل دھڑکتا پیا, اگر او مسلمان نہیں, تیری نظر مسلمان ہونے تو بعد بھی کسے پنجرے دے اندر بند نہیں ہوئی, تے پھر سمجھ لے کہ اے جڑے تو عقلی طور تے کلمہ پڑھیا دا کوئی فائدہ نہیں. خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اقبال کہندا تیرے دل دا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے, اکھاں دا بھی مسلمان ہونا ضروری ہے, تیریاں نسلاں دا پاک ہونا ضروری ہے, دل تیرے دا پاک ہونا ضروری ہے. کسی پنجابی دے شاعر نے کیا سی نا, سارے جسم نو دھون دے نالوں اکو ہی دھو لے ٹکڑا دل دا. سارے جسم نو دھون دے نالوں اکو ہی دھو لے ٹکڑا دل دا. پاک ہوویں تے پاک بھی مل دے, بنا پاکوں پاک نہیں ملدا. جے دل ہی تیرا گندا ہے, پاک ہی نہیں تے تینوں پاک کتھوں لب جان گے. سارے جسم نو دھون دے نالوں اکو ہی دھو لے ٹکڑا دل دا. پچھلے دنوں دے اندر سوشل میڈیا تے جڑے احباب متحرک رہندے نا, انہوں نے ملاحظہ کیتا کہ سویڈن دے اندر قرآن پاک دی بے حرمتی کیتی گئی. کسی اسلام دشمن شخص نے اٹھ کے معاذ اللہ پاک اس تے جہنم واجب کرے تے اندھے گڑے دے اندر اس نو پھینک کے اس دیاں نسلاں نو بدبودار دنیا چ بھی عبرت دا نشان بنائے تے صبح قیامت بھی عبرت دا نشان بنائے. یہ جڑا قرآن ہے نا, قرآن رب رحمان نے اپنے محبوب نو جڑے معجزے عطا کیتے نا رسول کریم نو, انہاں معجزیاں دی تعداد اج تک کوئی محدث یا مفسر منو ان نہیں دس سکیا. کسی نے کہا جی 1200 ہے, کسی نے کہا میرے نزدیک 2000 نا, کسی نے کہا میں 3000 تلاش کر چکی ہوں. بریلی دے امام نو سوال کیتا گیا کہ حضور رسول اللہ نو اللہ نے کتنے معجزے عطا کیتے, تے آپ فرماتے دیے معجزے انبیاء کو خدا نے. کہتے وہ جڑے باقی نبی سی 1 لاکھ کم و بیش 24,000, وہ سارے انبیاء اللہ پاک نے انہوں نے معجزے عطا کیتے. دیے معجزے انبیاء کو خدا نے, میرا کملی والا معجزہ بن کے آیا. کہتے سراپا معجزہ بن کے آئے نا, سر دے بالا دی چوٹی تو لے کے پاؤں مبارک تے ناخن پاک تک حضور دی ذات طیب مکمل معجزہ ہے. رب رحمان نے فرما دیتا محبوبہ دنیا دے کسے کونے تے کھڑا ہوئے گا, کسے قسم دے معجزے دی ضرورت پیش آ جاوے گی, اشارہ کر دینا تیرا کام میں, عطا کر دینا تیرے رب رحمان دا کام میں. تو کر دیے معجزے انبیاء کو خدا نے, میرا کملی والا معجزہ بن کے آیا. تے جڑے معجزے رسول کریم نو اللہ پاک نے عطا کیتے نا, تمام شارحین حدیث لکھ دیا کہ سب تو بڑا معجزہ جڑا رسول اللہ دا نا, اس کا نام ہے قرآن پاک. یہ سب تو بڑا معجزہ تے اس دے بڑے ہونے دی نشانی یہ ہے کہ قیامت دی صبح تک قرآن جیسا معجزہ زندہ و جاوید رہے گا. یہ نظر آوے گا کسے نہ کسے رنگ چے. اگر کوئی حافظ ہے تو وہ بھی صاحب قرآن ہے, رسول اللہ دا معجزہ ہی چلدا پھردا. وہ بھی دیکھو یار, کدی کدی یہ جملہ تسی سن دے ہو کہ سکول دے اندر نا اچانک سلیبس چینج ہو جائے, استاد گھر آ کے محنتاں شروع کر دینا, وہ کتاباں یاد کر دینا, بڑی مشکل دے نال لیسن نے اپنے ذہن چ بٹھا دینا. ایک وقت آندا انہاں نوں یاد ہو جاندے نے, پھر اچانک ہی گورنمنٹ اعلان کر دی ہے کہ اس دفعہ سلیبس پھر چینج ہو جائے گا. پھر استاد صاحب کہندے پہلا بڑا اوکھا یاد کیتا سی, یہ یار پتہ نہیں کی مسئلہ ہے, تیسرے دن ہی سلیبس بدل دیندے نے. میں کہ یہ دنیا داری دا سلیبس ہے کہ ہر تیسرے دن بدل جاندہ ہے. ایک او سلیبس ہے جڑا رب رحمان نے عرشاں تو ٹوریا ہے, اس دے بارے چاہلے محبت دا عقیدہ ہے, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے کولے محمد کولے خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا.
رسول اللہ دے لبا چو بات نکل آئی ہے کہ کعبے دی حفاظت دا ذمہ، قرآن دی حفاظت دی ذمہ رب رحمان نے اپنے ذمے لے لیا۔ دیکھو نا یہ جڑی ہے تورات اج بھی ہے عیسائیاں کو موجود ہے، انجیل انہاں کو موجود ہے، لیکن یہ بارے چ کی ہے اسلام دا نظریہ کہ اس شکل چ موجود نہیں جس شکل چ رب رحمان نے اتاری سی۔ 929 قبل مسیح دے اندر جدو ایک بہت بڑا سونامی آیا، ختم ہو گئی، اس تو بعد انہوں نے ایک آرٹیفیشل بنائی دی، اج تک وہ عمل کیتی آ رہے نا، وہ لکھیا ہے کچھ عبارت اچھیاں بھی ہیں نا، بات نہیں کہ مینوں آنی غلط ہے، لیکن جس چیز تے آ کے سارے مفسرین تے شارحین متفق ہیں کہ اصل نہیں، وہ کی ہے کہ انہوں نے جناب عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا کیا ہے، تے رب رحمان تے بیٹے تو اولاد تو بیوی تو باپ تو پا کے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ جڑی وہ دی وحدانیت دی مور قرآن دی اندر آ رہی ہے۔ اگر کوئی انجیل نو درست سمجھے یا تورات نو درست سمجھے، گویا قرآن دا کسے نہ کسے رنگ چ منکر ہو رہا ہے، انکار کر رہا ہے۔ وہ صورت اخلاص دا منکر ہوے گا تے انہاں دی کتاب نو جائز سمجھے گا نا، مگر نہ تے جائز ہی نہیں۔ رب رحمان دا تے بیٹا ہی کوئی نہیں، وہ پاک ہے، وہ تواڈے چ کسے دا باپ نہیں، کوئی تواڈے چ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ میرا باپ ہے تے نہ وہ کسے دا بیٹا ہے۔ یہ شان وحدانیت دے خلاف ہے۔ میرے حضور دے غلاموں، رسول کریم دی ذات طیب دے اوپر جتنے بھی معجزے اللہ پاک نے ظاہر فرمائے، سب تو بڑا معجزہ ہے قرآن۔ قیامت قائم ہو سکتی ہے لیکن قرآن دا وجود جڑا ہے ختم نہیں ہو سکتا۔ ہاں ایک وقت ایسا آنا ہے جس وقت قیامت والے دن ہر چیز نے فنا ہونا ہے، تے رسول کریم دا فرمانے علی شان ہے کہ قرآن دنیا دے جس جس کونے چ ہوے گا، جس جس زمین دے حصے چ دفن ہوے گا نا، وہ سارے دا سارا قرآن اللہ اپنے فضل دے نال اٹھا لے گا، اٹھائے گا، وہ سارے قرآن اٹھا لیتے جان گے۔ یہ بات نہیں کہ قرآن دا وجود ختم ہو جائے گا، نہیں، اور رب رحمان اپنی پناہ اندر اپنی کتاب نو لے لے گا، کیونکہ حفاظت دا ذمہ اس اٹھایا، نگہبان او ہے، محافظ ہو ہے۔ میں تو تے ویسے ہی اس دے وچوں تیاری کر رہے سی، یہ تے بطور آزمائش سانو دتا گیا سی کہ او جڑا امتحان قیامت دے دن تسی پاس کرنا ہے، اس دے اندر جتنے بھی سوالات آنے ایسے کتاب جو پوچھے جانے ہیں، کرو تیاری۔ یہ میں تو تیاری کر رہی ہوں۔ انہیں وہ اقبال نے کیا سی، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ دیکھو سویڈن اندر گستاخی ہو گئی، قرآن دی بے حرمتی کیتی گئی، جلا دیتا گیا۔ میرا خیال ہے میرے جیسے ہزاروں مسلمان ایسے ہوں گے جنہوں نے پتہ بھی نہیں، پتہ کیوں نہیں پتہ؟ ساڑھے مولویاں نے روشنی نہیں ڈالی، دسیا ہی نہیں کہ تیرے نبی دے سب تو بڑے معجزے دے نال کافراں نے کیڑا کھلواڑ کیتا ہے، کیونکہ انہوں نے تے فنڈنگ لین جانا ہے، مانگن جانا ہے، کولا پھڑ کے منگتے بن کے جانا ہے، تو انہوں نے تے عیاشیاں کرنیاں نے۔ پھر وہ پاک فوج دا جنرل ہوئے جڑا مرضی ہوئے، جس دن ریٹائر ہونا اس نے بیلجیم دے اندر جا کے بیٹھ جانا ہے، لائنہ دے اندر تے تیریاں میریاں ماما بہناں لگیاں پہیاں نا۔ سوچنے والی بات ہے یار، ناراض نہ ہونا، یہ 75 سال گزرن تو بعد بھی نادرا حافظ تیری میری ماں بہن بہو بیٹی جائے 100 عورتاں دی لائن چو گزر کے، تے جدو سامنے جا کے وہ اپنے ڈاکومنٹس دکھائے تو آکے نہیں بی بی کریکٹر سرٹیفکیٹ سکولوں حاصل کر کے آ، جڑے کچوکے اس تے سینے تے چلنے کے دا مداوع میں تو کر سکنے آ۔ یہ تماشا ہے، اگے بیٹھا کوئی کافر نہیں، میرے تیرے جیسا ہی 4 جماعتہ پڑھ کے کسی دی ماں بہن بہو بیٹی دی عزت نو پامال کر کے رکھ دیندا ہے۔ ناراض نہ ہونا، ایک کھلواڑ ہے۔ اگر پاکستان بنانے دا مقصد اے سی تو پھر یار قائد اعظم کو لو جا کے سانو معذرت کرنی چاہیے، بابا اسی تے تیرا ساتھ نہیں سی دینا، تے اگر یہ ساڈی غلط فکر ہے، قائد دا نظریہ اے نہیں سی، تو یار پھر میرا خیال سارے مرداں نو برقع پا کے بابا ایک قائد دی قبر تے حاضری دینی چاہیے کہ بابا جی اسی شرمسار ہاں۔ او جڑی کشتی تسی طوفان دے وچوں نکال کے ساحل تے لیا کے کھڑی کیتی سی، اسی تو اس کشتی تے وہ لنگر انداز بھی ٹھیک انداز نہیں ہو سکے، اسی اتھے دے اتھے ہی کھڑے ہیں یار۔ ہندوستان دے اندر کی کچھ دیکھو نا، کہندے جی ہم جمہوریت کے دائیں ہیں، میں کدی کدی کہنا ہونا 75 سال گزر گئے نا پاکستان بنے دے، ہندوستان دی جمہوریت تیرے نالوں تگڑی ہے، اج تک ایک دفعہ ڈکٹیٹرشپ نہیں آئی، تے پاکستان دے کل اس سیاسی ادوار نو پڑھ کے دیکھ لو، صرف 2 دور مکمل ہوئے نا، بلکہ ایک دور مکمل سرداری دا دور ہے، باقی کوئی دور پورا ہی نہیں ہویا۔
اگر جمہوریت نو تسی پوجنا سی تے ماما بہناں نو لائن چ لگانا سی تے یار اسلام دا مقصد تے ختم ہو گیا. میرے رسول اللہ تے عزتاں دین آئے سی. بلکہ آسان کر کے سمجھاواں قرآن پاک دے اندر ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ پاک فرما رہا مرد تے عورت ایک دوسرے دا لباس نے. لباس تے جڑے لغوی معنی نے وہ الگ نے لیکن جڑے اصطلاحی معنی نے وہ میں تواڈے دامن چ ڈالدا چلا. ایدے 3 مقصد ہوندے نے لباس تے. پہلا مقصد کی ہے کہ اپنے سطر نو ڈانپنا چھپانا. دوسرا مقصد اس کا یہ ہوندا ہے سونا لگنا. تیسرا مقصد لباس کا اے ہوندا ہے کہ کسی چیز نو جان بوجھ کے چھپانا. مثال دیندا چلا میری تواڈی انگلی تے کوئی پھوڑا نکل آئے فوری طور تے کہ یار کہندا اللہ میرے رومال نال اس نو ٹک لے. جدوں ڈانپ دتا جاندا ہے کراہت آنا ختم ہو جاندی ہے. جتنا مرضی اس کے اندروں پیپ ریشہ خون وغیرہ آ رہا ہوئے پھر کراہت نہیں آندی. کپڑے دے 3 مقصد نے تے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ مرد تے عورت ایک دوسرے دا لباس نے. بلکہ اس دی شرع دے اندر ایک بات کردا چلا میرا خیال آسان ہو جائے گی. اے بات تسی میری بھولنی نہیں. امام حسن دا نا اپنی بیوی دے نال اختلاف ہو گیا. سیدہ زہرا دے بیٹے دا وہ بھی بڑا بیٹا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دا اختلاف ہو گیا. اج دور حاضر دے اندر ہر تیسرے گھر دی داستان نہیں. مرد عورت دی لڑائی ہے. تو مرد دے نزدیک بیٹھ کے جدو اس کو جانچ پڑتال کرے گا نا کہ بھلا تو کوئی نتیجہ نکالنا چاہے کہ مرد دی غلطی ہے یا عورت دی غلطی ہے تو اس طرح دی داستان تینوں سنائے گا کہ تینوں لگے گا کہ دنیا تی اس جیسا دوسرا مظلوم شخص ہے ہی کوئی نہیں. تو اس دی خاتون کو جا کے بیٹھ جا. پھر جدو اس نے رو رو کے اپنی داستان سنائی نا عورتوں نو رونا ذرا زیادہ آندا ہے جلدی آندا ہے کہ تینوں لگے گا کہ شاید سارے ظلم و ستم دے پہاڑ اس عورت تے توڑے گئے ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہے. اللہ کہہ رہا کہ لباس بن کے نا پردہ پوشی کرو. اے نہ کہہ کہ نکما ہے نکھٹو ہے بلکہ مسلح پا صابرہ شاکرہ بن کے اپنے رب دی بارگاہ چ عریضہ ڈال مالکہ جیسا بھی ہے اس وقت بطور شوہر میں اس نو قبول کیتی کھلوتیاں اس تے ذریعہ معاش کے اندر برکت پیدا فرما دینا. مالکہ تیرا کام میں تو دعا کر. تو مرد بھی باہر جا کے تو ذرا پردہ پوشی کو لو کام لگے. اے نہ آکھے کہ میری عورت گستاخہ ہے بدتمیز ہے. کوئی بات نہیں یار. او الگ بات ہے کسی حکیم دے نال بات کرنی پہ جائے کسی دینی عالم نال بات کرنی پہ جائے وہ الگ بات ہے. لیکن مطلق اعلان نہیں کرنا معاشرے دے اندر داستانہ نہیں سنانیاں. یہ بہت بڑا پیغام ہے. حضرت امام حسن دا اپنی بیوی نال اختلاف ہو گیا. اتنی شدت پکڑ گیا اختلاف کہ طلاق تک دی نوبت آ گئی. جدوں حضرت امام حسین نو پتہ چلیا نا کہ میرے بائی دا اپنی زوجہ دے نال اختلاف ہو گیا تو نوبت طلاق تک آ گئی ہے. تے آپ اٹھے چلدے چلدے آئے آکھیا کہ بھائی او پتہ چلیا سی کہ تہاڈا اختلاف ہو گیا کس بات تو اختلاف ہویا ہے. تے حضرت امام حسن مسکرا پہ فرمایا حسین قرآن نہیں جے پڑھیا. قرآن کہہ رہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہے. یہ میری تو او دی آپس دی گل ہے. لباس کا مقصد ہوندا ڈانپنا. اگر میں اس دی پردہ پوشی نہیں کراں گا تے پھر نسے قرآنی دے خلاف عمل ہو جائے گا. تے اسی اس گھرانے دے بچے ہاں کہ ساڈا باپ بابے مدینۃ العلم ہے تے ماں ہوئے جڑی جگر گوشہ بطول فاطمہ جگر پارا محمد مصطفیٰ. تے اگر اسی اس مقام تے آ کے اے والی روش اختیار کریے تو پھر بات سجدی نہیں. امام حسین اٹھے اپنے بھائی دے ہاتھ نو نہ بلند کر کے بوسہ لیا. آکھیا بھائی قرآن پڑھیا بڑی دفعہ سے اس آیت دی سمجھ اج لگی ہے کہ دا مطلب کی ہے. سمجھ اج لگی. یہ بڑے لوگ ہوندے نا جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں کہ سراہی سر نگوں ہو کر برا کرتی ہے پیمانہ. امام حسن دے جدو ہاتھ چومے تے چلا گئے. کچھ دنوں تو بعد خبر ملی کہ انہاں طلاق دے چھوڑی ہے چھوڑ دیتا ہے. خرامہ خرامہ چل دے آئے آ کے پھر بیٹھے نزدیک تھوڑا سکوت ہے. پھر آکھیا بھائی ہون تے تواڈے نکاح اندر کوئی نہیں تے ہون تے جڑا پہ قرآنی سی وہ ختم ہو گیا. ہون تے تواڈی بیوی نہیں. ہون دس دیو کہ کیڑا ایسا مسئلہ سی کہ جڑا اتنی شدت پکڑ گیا کہ تسی طلاق دے دیتی. آکھیا حسین تو اپنے نانے دی شریعت تو آشنا نہیں.
وہ اس وقت میرے واسطے تے تیرے واسطے دونوں واسطے غیر محرم ہے. اسی اس مقام تے غیر محرم دا ذکر کر کے اپنا نامہ اعمال کیوں گندا کریے؟ کیوں گندا کریے؟ حضرت امام حسین اٹھ کے سینے نال سینہ لگایا, پھر بائی دی دست بوسی کیتی, آکھیا بائی صاحب قرآن تے شریعت میں بھی بڑی پڑھی, لیکن اگر شریعت دے تابع رہ کے کسے نو زندگی گزار دے دیکھے تو میں تواڈی پاک ذات نو ویکھنا پیا. صاحبو اے روشن پہلو ہے جڑا میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا, اپنے سامنے رکھنا چاہنا. زندہ ہو جاوید مثال یار. اسی قرآن کو کی سبق لے رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں, کوئی نہیں. رسمن قرآن بیٹی نو رخصت دے وقت دتا جاندا کہ چالی دے سر تے چھاں ہو جائے گی, ساڈا نام ہو جائے گا, تے بیٹی دے گھر سرخ جزدان والا ایک قرآن ہو جائے گا. رسمن قرآن دتا جاندا, حقیقتاً دا کوئی تعلق نہیں. کوئی باپ رخصتی دے وقت بیٹی دے کان اندر یہ بات نہیں کہندا کہ تیے ڈیلی ایک رکوع پڑھی, نا رسمن دے دیتا جاندا ہے. وہ پہلے ہی تیاری ہوندی ہے کہ ابا جی قرآن میں لیا دیتا ہے, جدو رخصت ہون لگاں گی بھائی نو آکھیا جے میرے سر تے چھاں کر دے. میں ایسے معاملات دیکھے نا, کوئی گنے چنے لوگ ہون گے جڑے تھوڑا سارا شوق رکھتے نا, آندے نا کہندے جی بیٹی نو قرآن دینا, کیڑا دئیے؟ یہ بڑی اچھی بات ہے, تحقیق کر کے دینا چاہیے. مارکیٹ کے اندر بڑی ڈرامے بازی ہو رہی ہے. پچھلے دنوں ایسے لوگ بھی منظر عام تے نظر آئے جڑے آندے سی نویں قرآن تھماندے سی, پرانے لے کے چلا جاندے سی. جدو نویں قرآن تے تحقیق کیتے گئی تے بڑے سارے لفظ انہاں دے اندر غلط سی, تے اس سازش نو جدو بے نقاب کیتا گیا تے سمجھ آئی کہ قادیانی سارا ایجنڈا رچا رہے ہیں. اس وجہ دے نال تھوڑا سارا شوق ہونا چاہیے قرآن دے نال. دیکھو نا ایک بہت بڑی مثال میں دنیاوی لیول تے دینا, تے میرا خیال ہے کہ میں بات نو سمیٹتاں گا. یہ قاری احباب جتنے بھی دنیا تے آئے, چلا گئے یا موجود نے, جتنے بھی قاری نے, جس مرضی قاری دے نزدیک بیٹھ کے قاری عبدالباسط صاحب دا نام لے لو نا, تے وہ ایک علم دا مینار, قرآن دا سب تو بڑا دائی, قاری, شیدائی قرآن, محب قرآن نظر آئے گا. اتنا بڑا نام ہے قاری عبدالباسط دا. یہ مصر تو بلانگ کردے سی. تے قاری عبدالباسط صاحب کو لو جس وقت سوال کیتا گیا کہ حضرت جی تسی قاری قرآن اتنے تگڑے کنج بنے, کہندے میں دریائے نیل دے ساحل تے بیٹھتا رہا, دریا دے اندر جوں پانی دا بہاؤ تیز ہوندا رہا, میں اون قرآن دی آیات تے اتار چڑھاؤ اس تے نال ملاندا رہا. مینوں سمجھ نہیں آئی کہ میں کیڑے وقت دنیا لیول تے پہلے نمبر دا قاری بن گیا. یعنی انہوں نے اپنا اوڑھنا, بچھونا, کھانا, پینا, چلنا, پھرنا, محبت قرآن تو قربان کر دی. ایسے لوگ سی. قاری عبدالباسط صاحب کہندے نا کہ جمال عبد الناصر صاحب مصر دے حکمران سی, تو انہوں دا بڑا اچھا ریلیشن شپ سی صدر ترک دے نال, روس دے نال. کہندے کہ بڑا اچھا انہوں دا رشتہ سی, لیکن وہ کمیونسٹ سی. ایک وقت ایسا بھی آیا سی پاکستان دے اندر, بڑیاں یونیورسٹیاں دے اندر سرخے آئے سی. یہ تسی جا کے کسے بھی انسائکلوپیڈیا نو پڑھ لینا کہ سرخے کمیونزم دی تعریف کی ہے, وہ دے اندر ساریاں چیزاں مل جان گیا تو سرخے آئے سی. وہ کی سی, وہ سرخ لباس پہن کے کچھ لوگ آئے سی, وہ ایک نیا دین لے کے آئے سی, نئی ترجمانی کرنا آئے سی, سرخ جھنڈا, سرخ ٹوپی, ہر چیز انہاں دی سرخ سی. انہاں نو سرخے کیا جاندا سی. وہ کمیونزم دے قائل سی, کمیونسٹوں کہلاندے سی. وہ سارے دے سارے آئے, انہوں نے مختلف یونیورسٹیاں سے جا کے لیکچر دیتے کہ ہر چیز دی ابتدا مادہ ہے. یہ انہوں دی سوچ سی, جبکہ قرآنی سوچ ہے نہیں. ہر چیز دی ابتدا جڑی کائنات دی اندر ہے پانی تو ہو رہی ہے, یہ قرآنی فیصلہ ہے. لیکن وہ کہہ رہے نا مادیت ہر چیز دی ابتدا ہے. یہ انہوں دی ایک ذہن سی. وہ کہندے کوئی رب رحمان نہیں, کوئی رسول نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں. تے جمال عبد الناصر مصر دا حکمران سی, اے مسلمان سی. جڑا روس والا سی وہ کمیونسٹ سی. دونوں چ دوستی اچھی سی. جمال عبد الناصر صاحب کہندے ایک دن اسی بیٹھے دے سی, ایک پلیٹ فارم تے ایک سیمینار ہویا. سیمینار تو بعد دسترخوان تے اکٹھے بیٹھے کھانا کھا کے فراغت ملی, تے اس کمیونسٹ بادشاہ نے میرے نال کلام کیتا. اس نے کہا کہ بات اس طرح کہ میں چاہنا کہ تسی نا میرے کو چند دن قیام کرنے واسطے آؤ, تے پھر میں تانوں دساں کہ اسی کی چاہ رہے ہیں. اسی چاہ رہے ہیں کہ دنیا لیول تے کمیونزم عام ہو جائے,
ہر طرف سرخی دا دور دورہ ہو جائے, سرخ جھنڈا بلند ہو جائے. اسی کمیونزم پھیلانا چاہ رہے ہیں. اگر تسی ساڈے نال اتحاد کر دیو تے مصر دی اندر اسی ایک دفتر قائم کران گے, اتنا فنڈ داں گے کہ تسی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتوں اتنی فنڈنگ آ رہی. ایک کمیونسٹ دی سوچ سی, ایک اسلامی حکمران دے سامنے رکھ دیتی. جمال عبد الناصر صاحب کہندے میں اپنے اندر جانتی ڈالی, بڑی تیاری کر کے بھی نہ مینوں اسلام دی کوئی پراپر ڈیفینیشن کر کے نہیں دے سکیا. جڑی تعریف سی اسلام دی وہ نہیں کر سکیا کہ چلو میں بھی اسلام دا ترجمان بن کے کوئی رہنمائی دی کر دیندا, لیکن نہیں کر پایا. کہندے میں پلٹ آیا, آ کے مصر چ بیٹھا, ساری رات سونے دی کوشش کرتا رہا, لیکن نیند سی کہ شاید ہزاروں میل دور جا کے کھڑی ہو چکی سی. نیند آندی نہیں سی, بے چینی, تل ملاہٹ, اضطراب. اخیر دی باقی کہندے ایک آواز میرے کان اندر ٹکرائی کہ میری بچی نے کوئی تلاوت لگائی. اس تلاوت کے اندر تلاوت کرنے والا قاری عبد الباسط میرے مصر تو بلانگ کردا سی. کہندے یہ بات میرے ذہن چ آ گئی کہ یار چلو میں تے نہیں تعریف کر سکیا, یہ جڑا قاری ہے صبح شام دن رات ہر وقت تلاوت کردا ہے. کدے پاکستان چ ہوندا ہے, کدی ہندوستان چ ہوندا ہے, کدی ازبکستان چ ہوندا ہے, کدی کسی اسلامی ریاست چ ہوندا ہے. کیوں نہ اس نو بطوری تعریف اس کے سامنے جا کے بٹھایا جائے. تو یار قرآن نے جدوں تلاوت کیتی جائے قرآن دی تو دا اثر مسلمان تے ہوندا, کافر تے نہیں ہوندا. لیکن چلو جمال عبد الناصر صاحب کہندے میں فون اٹھایا, ملایا, قاری عبد الباسط صاحب نے ادھروں کلام کیتا, جی بادشاہ کس طرح یاد کیتا, انجن یاد کیتا. کہ حضور سمجھ نہیں آئی, تسی مینوں لے کے جانا چاہندے ہو, سارے ہی کافر نے, انہاں تے میری بات دا اثر کی ہوے گا. فرمایا یار میری نیت تے ٹھیک ہے نا, تو چل میرے نال. انہاں نے قاری عبد الباسط صاحب نو نال لیا, روس تے دورے دے اوپر آئے تے آ کے جس وقت بیٹھ کے تے انہاں نے کیا سلطان جمال ناصر نے کہ اے میرے دوست میں تیرے واسطے ایک ایسا تحفہ لے کے آیا کہ شاید تینوں زندگی چ پہلا کدی کسی نے ایسا تحفہ نہیں دیتا ہوئے گا. ہن وہ جڑا کمیونسٹ سی نا, وہ شوق رکھدا پیا سی کہ ہون نکلدا تحفہ, ہون نکلدا, لیکن وہ تحفے دا اظہار نہیں کیتا گیا. ایک ایک اس دا نمائندہ اٹھتا رہا, کمیونزم دی اشاعت واسطے افت و شنید کرتا رہا, بیٹھتا رہا, حتیٰ کہ بات آ کے رک گئی قاری عبد الباسط تے. سلطان جمال عبد الناصر نے کہا کہ عبد الباسط اٹھ یار تے ذرا اپنا کمال کر کے دکھا. قاری عبد الباسط صاحب فرماندے نے میں بڑا ذہن دوڑایا کہ یار انہاں نو کس جگہ تو قرآن سناواں. کہندے پھر نہ میں گڑ گڑا کے دل چ دعا کیتی کہ مالکا میں انہاں نو اس جگہ تو قرآن سنا لگا جدو جناب عمر تلوار لے کے تیرے محبوب نو شہید کرنے واسطے نکل کھڑے ہوئے سی. رستے چ حضرت نعیم صحابی ملے سی, انہاں نے کیا سی کدھر جا رہی ہیں, رسول اللہ دا سارو اتارن جا رہی ہیں. کہندا انہاں دا بعد وچ اتاری, پہلا جا کے اپنی بہن دی خبر لے, تیری بہن تے تیرا بہنوئی دونوں ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے نا. جناب عمر نے گلی بدل لئی, اپنی بہن دے دروازے تے آئے, آ کے زور دے نال دستک دیتی, کتھی ہو باہر نکلو. ہن اندر بہن دا استاد حضرت خباب بیٹھے نے, چھپا دیتا کہ چھپ جاؤ, ساڈا تے بائی ہے, ساڈے تے صدو کوب کر لے گا, کوئی بات نہیں, لیکن تسی چھپ جاؤ. استاداں نو چھپا دیتا, دروازہ کھول لیا. جناب عمر نے فرمایا کیا ہونے قرآن کون پڑھے کردا سی؟ بہن نے کیا میں پڑھ رہی سی یا میرا شوہر پڑھ رہا سی؟ کہندا نا, بڑا ماریا کہ دسو کون پڑھ رہا سی. بہن تے بہنوئی نو اتنا ماریا کہ حضرت عمر فرماندے میں تھک گیا. جس وقت تھک گیا نا تے پھر خیال آیا کہ جڑی آواز کرنا دے نال ٹکرا رہی سی انہوں سرور بڑا پیدا کیتا سی. بہن کی پڑھ رہی سی؟ بہن نے کیا کہ اس نو سنن واسطے پہلا پاک ہونا ضروری ہے. اٹھ, جناب عمر نو اٹھایا, وضو کروایا, ہجے کلمہ نہیں جا پڑھیا, ویسے ہی بہن نے ادب قرآن کر کے دکھایا کہ کافر بھی اگر قرآن سننے دا شوق رکھتا تو انہوں بھی وضو کروا کے سنایا جائے. یہ سنت بہن عمر ہے. اس نے اپنے بھائی نو وضو کروا کے بٹھایا, تے بٹھا کے نا تے پھر قرآن دی تلاوت فرمانا شروع کیتی. تو قاری عبد الباسط صاحب کہندے جڑی تلاوت اس وقت عمر دی بہن نے کیتی سی نا, میں وہ والی تلاوت روس تے صدر دے سامنے کرنے دا ارادہ بنا لیا. کہندے میں اٹھیا زیر ناف ہاتھ باندھے
تو میں سورت مریم نو بھی تلاوت کیتا کیونکہ جعفر طیار نے نجاشی کے دربار چ پڑھی سی، تو میں اس جگہ تو بھی قرآن نو پڑھیا جتوں عمر دی بہن نے پڑھیا سی، تو کہندے میری عادت سی کہ میں قرآن اکھا بند کر کے جھوم جھوم کے پڑھدا سی، میں قرآن پڑھ رہا سی، میں محسوس کیتا کوئی میری ٹانگاں دے نال جھولے لے رہا، کہندے جدوں میں اکھا کھول کے دیکھیاں تے 5-6 سرخے وہ جڑے ہونے اپنا ایک نیا دین اشاعت واسطے پیش کر رہے سی، وہ میری ٹانگاں دے نال لپٹے رو رہے سی، تے ہاتھ جوڑ کے کہندے بس کر دے ساڈے کلیجے پھٹ جانے ہیں۔ سلطان عبد الناصر صاحب مسکرا کے کھڑے ہوئے، کندھا دبایا تے آکھیا او روستیا صدرا میں تیرے واسطے جڑا تحفہ لے کے آیا سی او اے تحفہ سی۔ اس نے کہا جی کہ قاری صاحب جو کچھ تسی پڑھ رہی ہو پڑھنے دا شوق میں بھی رکھنا، آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا۔ قاری عبد الباسط صاحب فرماندے میں دنیا ساری گھوم کے تلاوتاں کیتیاں، تواڈے پاکستان چ بھی ایک دفعہ آئے سی، یہ جڑی بادشاہی مسجد ہے نا اس کے اندر سنی کانفرنس ہوئی سی، اج بھی نیٹ تو مل جائے گی تلاوت انہوں نے اس مقام تے آ کے بھی تلاوت کی سی۔ آپ کہندے نا جدو صبح قیامت ہوئے گی نا رب رحمان دا میزان قائم ہوئے گا، میں اٹھاں گا نا تے رب رحمان مجھے پوچھے گا کہ عبد الباسط کی لے کے آیا، میں نہیں جی یہ کہنا کہ ساری زندگی قرآن دی تلاوت کر کے آیا، میں کہنا ہے کہ اے پروردگار عالم میں قرآن نو لگن دے نال پڑھیا تے تیرے فضل دے نال میں 2-4 بندیاں مسلمان بنا کے لے کے آیا، اس شوق سی ایک کاریے قرآن دا، تے یار آج قرآن دی گستاخی ہو گئی، جلا دیتا گیا سویڈن دے اندر، تے مسلم امہ نے طے کیتا کہ پاکستان دے اندر جمعۃ المبارک والے دن جمعۃ المبارک ادا کرنے تو بعد 3 بجے آل پاکستان چ اے حرمت قرآن دی مسمت اندر ریلیاں نکالیاں جان، تواڈے شہر دے اندر بھی اہتمام ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت مینوں تینوں قرآن دے نال سچی محبت عطا فرمائے، تمامی مسلمان جڑے شعور رکھ دیو قرآن دے نال محبت رکھ دیو تے اے ایمان ہے کہ قرآن سچا تے سچے رحمان دا پیغام ہے، او حرمت قرآن دی مذمت واسطے باہر نکلے تے اس ریلی دے اندر اپنا حصہ شامل کرے۔ میں بھی بطور کارکن جا رہا ہے، نہیں کہ اسی کوئی لیڈرانہ ذہن بنا کے جا رہا، اسی ایک کارکن دے طور تے جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اسی بھی اسلام دے نال دو برے ہیں کہ بلے ہیں، 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں، انہاں لوگاں چ اسی شامل ہونا چاہنے۔ سارے احباب جمعۃ المبارک ادا کر کے تھوڑا سارا اپنی مصروف زندگی چ وقت نکالو تے قرآن دے محب ہونے دا ثبوت پیش کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ، سنتا ادا کرو۔